سے، کپڑوں سے، اٹھنے سے سب اس سے پاک ہے. اللہ سب کو سنوارتے ہیں، اللہ کو کوئی سنوارنے والا نہیں ہے. اب بھلا حضرت موسیٰ ایسے کفریہ جملے کیسے سن سکتے ہیں؟ ظاہر میں یہ تمام جملے کفر پر محمول ہو رہے ہیں، کفریہ جملے. میں اللہ کو کھلاتا ہوں، یہ کفریہ جملہ. میں اللہ کو پلاتا ہوں، یہ کفریہ جملہ. میں اللہ کو پلاتا ہوں، میں کفریہ جملہ. میں اللہ کو کنگھی کروں گا، کفریہ جملہ. میں اللہ کو منہ دھلاؤں گا، کفریہ جملہ. ایک پیغمبر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو فوراً اسے تماچا مارے اور سمجھانے لگے کہ پاگل، تو خدا کو کھلائے گا، تو نہیں جانتا کہ خدا تجھے کھلا رہا ہے. پاگل، تو خدا کو پلائے گا، تو نہیں جانتا کہ خدا تجھے پلا رہا ہے. پاگل، تو خدا کے بال صاف کرے گا، خدا تو تیرے بال صاف کر رہے ہیں. تو خدا کو پلائے گا، اللہ تو تجھے پلاتے ہیں. تھپڑ مارے اور وہ پاگل تھا، روتا ہوا چلا گیا. موسیٰ کا تھپڑ ہے نا، نبیوں کا تھپڑ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے وارثین کے اندر ایک طاقت عطا فرماتے ہیں جن کے تھپڑ کو برداشت کرنے کی طاقت دنیا کے کسی پہلوان کے پاس نہیں رہتی. اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں تم کسی روبدار سے ٹکر لو، کسی بڑے غنڈوں سے ٹکر لو، کسی منسٹر سے ٹکر لو، کسی سیاستدان لیڈر سے ٹکر لو، کسی کروڑ پتی سے ٹکر لو، لیکن یہ دل کی تختی کے اندر بٹھا کر رکھو، کسی عالم سے ٹکر نہ لو، کیونکہ اس کے مار کو برداشت کرنے کی طاقت دنیا کے کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہے. سب سے لو ٹکر. اپنی طاقت آزماؤ، اپنی عقل آزماؤ، اپنا پیسہ آزماؤ، لیکن انبیاء کے ساتھ، یہ انبیاء کے وارثین کے ساتھ ٹکر لینے کی نہ سوچو، کیونکہ انبیاء اور انبیاء کے وارثین کے مار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ظاہر کا مار ہوتا ہے، ایک باطن کا مار ہوتا ہے. اگر وارثین انبیاء ظاہر سے نہ مارے تو باطن سے ایسا ماریں گے کہ ان کی نسل نسل تک اس مار کا درد ہوگا. اب پیغمبر کا مار تھا، موسیٰ کا مار تھا، تو وہ روتا ہوا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور تنبیہ کے بھیجا کہ موسیٰ، تم نے میرے ایک بھولے بھالے بندے کو میرے سے جدا کر دیا. وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اپنے عقل کے حساب سے وہ مجھے بات کر رہا تھا، تم اسے تھپڑ مار کر مجھے اور اسے دور کر دیا. وہ بات کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ بات کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا. پاگل کیسے؟ وہ بات کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا. حضرت موسیٰ سے ایک بھول ہو گئی، فوراً تنبیہ ہو رہی ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ آئندہ سے اصلاح کا طریقہ ایسا کرو، سدھار کا طریقہ یہ کرو. آدمی کی حیثیت اور مزاج کو سامنے رکھ کر اس کے اندر اصلاح پیدا کرو. ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جائے گا. بکریوں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ، شیروں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ، بھیڑوں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ. ایک ہی لاٹھی سے سب کام نہیں کر سکتے موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ کی تنبیہ کر دی. لیکن فرعون برسوں برس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی مواخذہ نہیں کیا. میں اس لیے بتایا، نیک لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، کیونکہ گنہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں مہلت دے دوں گا، یہ توبہ کر لے گا، میرے طرف رجوع ہو جائے گا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بطش ربك لشدید. میں گنہگاروں کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، چھوڑ چھوڑ کر پکڑتا ہوں. اگر میں آخری مومنٹ میں اسے پکڑ لوں گا تو میرے پکڑ سے بچ کر وہ کہیں جائے گا نہیں. اب ذرا میں دنیا کے حالات کی طرف آ جاؤں. داڑھی منڈانے والے یہ نہ سوچے کہ ہم داڑھی منڈا رہے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. نماز چھوڑنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. ٹی وی دیکھنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. بے حیا پھرنے والی عورتیں یہ نہ سوچے کہ ہم بے حیا پھر رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. ابھی میں نے چند دن پہلے کتاب میں دیکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب دیتے ہیں وہ عذاب کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ زلزلہ، ایک طریقہ طوفان، ایک طریقہ فاقہ، ایک طریقہ ٹینشن. انہی طریقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب وہ ہے جو کسی مسلمان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی.
یہ سب سے بڑا عذاب. اور اس عذاب میں نہ معلوم کہ ہم میں سے کتنے مبتلا ہیں. میں تو سن پڑھ کر حیران ہو گیا. اللہ، ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، تیرا عذاب تو آ چکا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بچ گئے، جبکہ تیرا عذاب آ چکا ہے. تیرا عذاب ہم کو پکڑ لیا ہے. نماز کا نہ پڑھنا کیا؟ اللہ کا عذاب. داڑھی کا منڈانا کیا؟ اللہ کا عذاب. ٹی وی کا دیکھنا کیا؟ اللہ کا عذاب. بے حیا بن کر باہر نکلنا کیا؟ اللہ کا عذاب. میرے دوستو، مثال دے کر میں آپ کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھا دوں. ایک آدمی ننگا، اسے کپڑا دیتے ہیں ثواب. ایک آدمی کپڑے کے ساتھ ہے، اس کے کپڑے چھینتے ہیں تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق دیا ہے، یہ اللہ کے طرف سے نعمت. ایک آدمی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ داڑھی نکال لیا ہے تو اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. جو لوگ داڑیاں بنائے ہیں نا، وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے. اللہ کا عذاب ان کے چہروں پر، ان کے جسموں پر، ان کی زندگیوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک و پوتر، صاف و شفاف محبوب حبیب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کے چہروں سے چھین لیا ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے میرے دوستوں؟ ڈوب کر مرنے کی بات ہے. اللہ والوں نے ہماری دکھتی رگوں پر کہاں تک ہاتھ رکھ دیا. اور ایک مثال سن لیجئے. ایک آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھا، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھا، عذاب نہیں آیا. نہیں میرے دوستو، ایک طرفہ عذاب اس پر آ چکا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محلے کے 5000 مسلمانوں میں سے 500 مسلمانوں کو نماز کی توفیق دی ہے، تو 4,500 بد نصیبوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شمار کر دیا. نماز نہ پڑھنے کا عذاب اس پر واجب کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جلدی گرفت کرتے ہیں، برے لوگوں کو ذرا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتے. اگر ہم گناہ کرنے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر موقع ملا ہے تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کر کے رجوع کر لینا ہے کہ اللہ اب تک جو گناہ کر لیا، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو میرے حال عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ کی آنکھیں چلے گئی. جب پاخانے کے کیڑے کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تنبیہ کی. اب وہ اپنے آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئے، دوائیاں لی، آنکھوں میں ڈراپ ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن کہیں اثر اور شفا نہیں ملا. ایک ایسے اللہ والے حکیم کے پاس گئے جو 2 in 1 تھے. دلوں کی بیماریاں بھی دور کرتے تھے، جسموں کی بیماریاں بھی دور کرتے تھے. ایسے اللہ والے کے پاس گئے تو اللہ والے نے دیکھا اس نابینا اللہ والے کو، اندھے اللہ والے کو دیکھا. فوراً کہا، سوچا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے. فوراً وہ اللہ والے کچھ بھی نہیں پوچھے کہ آنکھیں کیسی گئی، کیا لگائے، کیسے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، کیا آپ کی طبیعت پہلے ایسی تھی ویسی تھی، یہ کوئی سوال نہیں. مرض کو دیکھے، سمجھ لیا اور فوراً دوا تجویز کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم اپنے پاخانے کے جرثومے کو، کیڑوں کو اٹھاؤ اور اسے دھو، اور اس کے بعد اسے دھوپ میں سکھاؤ، اور اس کے بعد اس کا آٹا بناؤ اور اس آٹے کو اپنے آنکھوں میں لگاؤ. انشاءاللہ تمہارے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جب اس بزرگ کو پتا چلا کہ فلاں دن فلاں راستے میں جاتے ہوئے میں نے خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق پر اعتراض کیا تھا کہ اس کیڑے کو خدا بنانے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دیا کہ یہ کیڑے کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آنکھ کی روشنی چلے گئی تو اس کا بٹا، اس کا آٹا لگائیں گے تو آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تمہاری ذات کتنی بڑی ہے کہ آپ نے دنیا کی کسی چیز کو بیکار نہیں کیا. دنیا کی چیزوں کو جب بیکار بنایا نہیں ہے تو میرے دوستو اتنے بڑے بڑے احکامات کے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات